پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو دوستوں، یہ سب کیسے ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان میں جریز کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا، اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بس وہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریز کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریز کی عبادت کا وقت تھا اور وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ جریز نے جب ماں کی آواز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے۔ کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے روز بھی اللہ والے کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اس وقت بھی جریز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی، اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت کو مکمل کر لوں۔ بہرحال وہ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہیں، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئیں۔ مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے بیٹے کو بددعا دے دی کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریز ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، مگر ماں کی بددعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریز کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریز کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریز یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریز کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے پھندے میں پھنسانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو، میں جریز کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں۔ اس طرح تمہیں جریز کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس لیے جریز کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ چنانچہ وہ بدکار طوائف زادی جریز کے عبادت خانے کے پاس پہنچی، انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، بہکانا چاہا، مگر جریز واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ بھلا وہ اس بد چلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بد کردار عورت نے
طرح طرح سے جریس کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریس کسی طرح اس کے قابو میں آنے والے نہیں تو اسے بڑا طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ دوستوں، اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہو، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھکا لگا تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بہکا دیا ہے، یہ بھلا کون ہے جو میرے جال میں پھنسی نہیں رہا۔ ایسے اللہ والے سے اس کا پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی، جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھوں سے اوجھل ہوا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریس کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروایا، جس سے حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ جریس کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر لوگوں نے یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جریس کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریس کہنے لگے، بھائیوں، مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے اپنا منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ پیدا کیا ہے۔ جریس نے کہا، میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، یہ مجھ پر الزام ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی تمام دیواریں گرا دیں۔ جب جریس نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہ میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کمسن بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ جب ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے بتا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے کس قدر بتا دیا، کس طرح سے گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی۔ ان کی نظر میں جریس کی اہمیت اور عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا۔ اب لوگ جریس کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریس سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا۔ ہم چاہتے ہیں اب اس عبادت خانے کو، جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہم توڑ پھوڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح تعمیر کر دیا۔ دوستوں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتا بچہ بھی دیتا ہے۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا ہی میں ان کی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے بھی کہا، میں نے غلط کیا۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.